بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق 5 رکنی لارجر بینچ تھا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں جسٹس اعجاز انور، جسٹس عتیق شاہ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر پشاور ہائی کورٹ پہنچے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سوال لارجر بینچ نے چھوڑے ہیں جس پر عدالت کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان چھینا اور اسی عدالت نے واپس کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے اس عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار سامنے آئے۔ تمام ارکان پی ٹی آئی کی چھتری تلے پاس ہوئے، پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی میں 86، پنجاب اسمبلی میں 107، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 90، سندھ اسمبلی میں 9، بلوچستان میں 1 ممبر نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل آرٹیکل 106(3)(m) کے تحت مخصوص نشستوں کی اہل ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے خلاف 6 مختلف درخواستیں سامنے آئیں جس میں 3 موقف اختیار کیے گئے کہ ہمارے خلاف جو سنی اتحاد کونسل کے خلاف درخواستیں آئیں جمعیت علماء اسلام فے کی، نون لیگ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 3 مختلف موقف اختیار کیے گئے۔ علی ظفر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اعتراض یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی لسٹ فراہم نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہ دی جائیں، باقی دیگر پارٹیوں کو مخصوص نشستیں دی جائیں۔ جسٹس اعجاز نے استفسار کیا کہ ہم کیس خیبر پختونخوا کی حد تک سن رہے ہیں، جس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کیس قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تک محدود ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں قبضہ گروپس کو دی گئیں۔ علی ظفر صاحب نے باقی سیاسی جماعتوں کو جن کا حق نہیں بنتا تھا، وہ اپنے حق کے مطابق مخصوص نشستیں حاصل کر چکے تھے اور وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بھی لینا چاہتے تھے، ان کے بارے میں لفظ استعمال کیا علی ظفر صاحب نے قبضہ گروپس۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں قبضہ گروپس کو دی گئیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دی کہ قبضہ گروپس نہ کہیں، ان کو سیٹیں تو الیکشن کمیشن نے ہی دی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ کل سوال آیا کہ کیا قومی اسمبلی نشستوں پر اس کورٹ کا اختیار بنتا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 6 سوالات ہیں جو عدالت نے اٹھائے ہیں، وہ بہت اہم ہیں، میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ سوال آیا کہ سیاسی پارٹی کہ کیا ہوتی ہے۔ میرے خیال میں سیاسی جماعت وہ ہے جو ان لسٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 210 اور 202 میں سیاسی پارٹی کا ذکر موجود ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بائیکاٹ بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر ایک پارٹی الیکشن نہ لڑے تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی تو سیٹیں جیتنے کے لیے الیکشن میں حصہ لیتی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس انتخابی نشان ہے اور الیکشن لڑنے کا اختیار ہے۔ آئین میں پولیٹیکل جسٹس کا ذکر واضح لکھا گیا ہے۔ ہر وہ شہری جو سرکاری ملازم نہ ہو وہ سیاسی جماعت بنا سکتا ہے یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 72 کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کئی حقوق حاصل ہیں۔ سیاسی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں، حکومت بنا سکتی ہیں اور مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔ جسٹس شکیل نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ میں پہلے اس پر بات کر رہا ہوں کہ میں سیاسی جماعت ہوں، اگر میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے بنیادی آئینی حقوق کیا ہیں؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ میں ایک سیاسی جماعت ہوں، اگر میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی آئینی حقوق ہیں، وہ مجھے ملنے ہوں گے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے جسٹس اشتیاق نے لائٹ موڈ میں ریمارکس دی کہ شعبان کا کیس آپ رمضان میں لے کر آئے، چونکہ ایک ڈیٹیل کیس تھا اور علی ظفر صاحب تشریف لے کے گئے تھے لاہور سے، تو مسافر تھے، انہوں نے پانی پینے کی اجازت طلب کی عدالت سے، تو عدالت نے کہا کہ چونکہ آپ مسافر ہیں، آپ کے پاس حق ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ چونکہ وہ کئی گھنٹے دلائل ہوئے تو ان کا گلا خشک ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر عدالت سے اجازت چاہی، تو پھر جسٹس اشتیاق نے لائٹ موڈ میں ریمارکس دیے کہ آپ شعبان کا کیس رمضان میں لے آئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سنی اتحاد کونسل پولیٹیکل پارٹی کیسے بنی؟
پارٹی نے جنرل الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیتی، جس پر سینیٹر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کوئی سیٹ نہیں لی، لیکن وہ سیاسی جماعت ہے، اس کے پاس انتخابی سمبل موجود ہے، وہ الیکشن کمیشن کی رجسٹرڈ پارٹی ہے، وہ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں شامل ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی انتخابات میں لڑنے کی، وہ اہل نہیں تھی انتخابات کے لیے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور وہ جیسے آزاد امیدوار اس میں شامل ہوئے، وہ سیاسی جماعت سے وہ پارلیمانی جماعت ہو گئی۔ مزید دلائل دیے کہ اگر کسی پارٹی نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، 10 آزاد امیدوار اس پارٹی میں آ جاتے ہیں تو تعداد 10 ہی ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا کوئی امیدوار نہیں ہے، اور اگر 10 آزاد امیدوار مل جاتے ہیں تو وہ کہا جائے گا کہ یہ 10 امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اگر 86 لوگ سنی اتحاد کونسل میں MNA شامل ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ اب ان کا نام PTI نہیں ہے، ان کا نام ہے سنی اتحاد کونسل۔ اب سنی اتحاد کونسل جو الیکشن نہیں لڑی تھی، لیکن آزاد امیدواروں کے شامل ہوتے ہی وہ امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ڈکلیئر ہو گئے یا قرار پائیں گے یا ان کو اس نام سے پکارا جائے گا، تو پھر سنی اتحاد کونسل کو ان کی بہاف پر مخصوص نشستیں کیسے آپ چھین سکتے ہیں؟ کیونکہ مخصوص نشستیں تو نمبر کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں، باقی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نمبر کے مطابق حصہ وصول کر چکی ہیں۔ اب وہ جو PTI کا لینا چاہتی ہیں یا سنی اتحاد کونسل کا، وہ تو قبضہ گروپ کی شکل اختیار کر گیا ہے معاملہ۔ عدالت نے مزید کہا کہ پولیٹیکل پارٹی انتخابات میں حصہ لے گی، اس میں جیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ آئین میں یہ پابندی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سیٹ جیتے یا نہ جیتے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر PTI کا کیس کمزور نہیں کیا، سوال کیا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس کی 2 وجوہات تھیں، ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات پر پاکستان تحریک انصاف کو کوالیفائی کیا تھا، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچی تھی، ہمیں اس بند گلی میں دھکیل دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، ہم کہاں جاتے، ہم کسی اپنی مخالف سیاسی جماعتوں میں تو نہیں شامل ہو سکتے تھے، تو ہم نے الٹیمیٹ انہی جماعتوں میں جانا تھا کہ جن جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا یا ہمیں اعتماد تھا۔ بیرسٹر ظفر صاحب نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جس نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں ان کو اس تناسب سے سیٹیں ملیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی سیٹیں بڑھا دی جائیں، جس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارک کیا کہ اگر یہ سیٹیں نہیں دی گئیں تو پارلیمنٹ پوری نہیں ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ آئین کی ایسی تشریح کریں کہ یہ خلا پیدا ہی نہ ہو۔ مزید کہا کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ لسٹ دوبارہ نہیں دے سکتے، یہ دوسرا شیڈول بھی جاری کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے کہ عام انتخابات کا بھی انہوں نے 2nd شیڈول جاری کیا ہے، یہ کہنا کہ آپ لسٹ اب نہیں دے سکتے یہ غلط ہے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی ان کا حق نہیں بنتا، 0 کے ساتھ جو بھی جمع کریں وہ 0 ہی ہوتا ہے۔ بیرسٹر ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ لسٹ کب دینی ہے، بہتر سمجھ یہ ہوگی کہ انتخابات کے بعد مخصوص نشستوں کا الیکشن شیڈول آ جائے۔ انہوں نے دلائل دیے کہ سیکشن 104 کہتا ہے کہ ایک دن مخصوص ہوگا، یہ نہیں کہ کب ہوگا۔ دوسری، لسٹ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ لسٹ نہیں دے سکتے، 104 سیکشن ہم سے ہمارا آئینی حق نہیں چھین سکتا، ہم نے سیکشن 104 کو چیلنج کیا ہوا ہے، الیکشن ایکٹ کا جو چیلنج سیکشن ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے سوال اٹھایا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے میں الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ ہے، مخصوص نشستیں دینے میں کون سی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی؟ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ اور نہ ہی کم، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہم کوئی زیادہ چیز نہیں مانگ رہے۔ بہرحال اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل مکمل ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد روشن پر آ گئے اور انہوں نے جوابی دلائل دیے۔ سکندر بشیر محمد نے موقف اپنایا کہ یہ درخواستیں تمام اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے لیے ہیں جو اس عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر ہیں۔ مزید کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں ان درخواستوں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے استدعا کی کہ تمام درخواستوں میں ایک ہی درخواست گزار ہے، درخواستوں میں ایک ہی پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے۔ مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ کے لیے استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارک کیا کہ پہلی درخواست ہمارے سامنے موجود ہے، دیگر صوبوں کے ہائی کورٹ اپنے فیصلے دیں گے، وہ اپنے صوبوں کی حد تک ہوگا، ہم نے خیبر پختونخوا کی حد تک دیکھنا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب کے علاوہ وکیل الیکشن کمیشن بشیر محمد نے بھی اپنے دلائل مکمل کیے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے، اٹارنی جنرل کے اور دیگر پارٹیوں کے وکلاء اپنے دلائل پہلے ہی مکمل کر چکے تھے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مبشر منظور کا کہنا تھا کہ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تو پھر وہ پارلیمانی پارٹی بن گئے۔ اس میں جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ میں اس الیکشن کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کے طور پر پیش ہو چکا ہوں تو میں خود نہیں پیش ہوں گا بلکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوں گے۔ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا مبشر منظور نے دلائل دیے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دلائل دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے تو پھر وہ
پارلیمنٹری پارٹی بن گئے ہیں، وہ ایک پارلیمانی جماعت بن گئے ہیں، اور اب یہ سوال نہیں اٹھتا کہ وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پولیٹیکل پارٹی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس نے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس الیکشن میں حصہ لیا ہو۔ اگر انہوں نے 2018 میں انتخابات میں حصہ لیا تھا تو پھر بھی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ کہ پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا ہو سے مراد یہ ہے کہ کبھی حصہ لیا ہو، یہ لازم نہیں ہے کہ اسی سال اسی الیکشن میں حصہ لیا ہو۔ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جس نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا ہو۔ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ رجسٹر ہو گئی اور اس نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا ہو، یہ سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن ہے۔ اور میرے خیال میں عدالت میں بڑی مدلل قسم کی یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس 5 سال کے الیکشن میں حصہ لیا ہو، بلکہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ سیاسی جماعت وہ ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو اور اس کے بعد اس نے کوئی الیکشن لڑا ہو، تو وہ سیاسی جماعت ہے۔ اور سنی اتحاد کونسل اس صورت میں سیاسی جماعت ہے۔ 2018 میں ان کی جانب سے انتخابات لڑے گئے، اور اب ان میں چونکہ 86 کے قریب نیشنل اسمبلی کے امیدوار جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جنرل نشستوں میں سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اگر ان کو آپ مخصوص نشستیں نہیں دیں گے تو ان کا حق مجروح ہوگا۔ اور اس کی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو اس وجہ سے حق ملنا چاہیے کہ ان کو حق دینے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، کسی کا حق نہیں لینا چاہتے یا کسی کا حق نہیں کلیم کر رہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی جنرل نشستوں کے مطابق اس تناسب سے اپنا حصہ وصول کر چکی ہیں، اب یہ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب الیکشن کمیشن کو اس میں کون سا معاملہ ہے، وہ کیوں نہیں مخصوص نشستیں دے رہا، اس کو تو دینی چاہیے چونکہ کسی اور سیاسی جماعت کی کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا اور کہا گیا کہ 1 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، جو 1:15 بجے تک سنایا گیا ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے متفقہ طور پر 5 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اب چونکہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دیا اور علی ظفر صاحب کے بھی دلائل تھے، لیکن چونکہ قانون ابھی موجود ہے، سیکشن 104 موجود ہے، اور سیکشن 104 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو سیاسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو اور انتخابات سے پہلے اپنی جمع کروائی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے ان کی پاکستان تحریک انصاف نے ان کا ایک امیدوار جتوایا تھا اور نیشنل اسمبلی کا، تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فیصلے ہیں، اور چونکہ اب تک کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے لسٹوں کے حوالے سے کہ آپ نے لسٹیں پہلے جمع کروانی ہیں، وہ فیصلے اپنی جگہ موجود تھے، آئین اس حوالے سے خاموش تھا۔ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیمیں جو کی تھیں پی ڈی ایم کی حکومت میں، اس میں یہ بات شامل کر گئے تھے کہ جی سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے اور ڈیفینیشن اور لسٹوں کے حوالے سے، تو متفقہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج کر دیں۔ اب یہ معاملہ الٹیمیٹ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پہلے بھی سپریم کورٹ سے اگر پشاور ہائی کورٹ ان کو دے بھی دیتی تو معاملہ پھر بھی سپریم کورٹ میں جانا تھا، اب پھر سپریم کورٹ ہی جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے میں کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ سامنے آتا ہے، تحریری فیصلہ، ریزننگ کیا دی گئی ہے، اس کی جو تفصیل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔